اور سنیو بولو تے صحیح نا، ابو بکر کے علاوہ تو رام مانتا ہی نہیں، ہم کیا کریں؟ ہائے 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 ہائے، یہ بڑے لطف کی بات ہے جی۔ ہائے ہائے ہائے، ابن ماجہ میں بھی فرما رہا ہے یہی مفہوم موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے گالتے 4 سالی ہے جڑے سارے امام ہی لکھ دے پے نے۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ گرامی قدر حضرات، اب یہاں پر آپ نے فرما دیا، اور اس کے بعد ساری نمازیں حضرت صدیق اکبر نے ہی پڑھائیں۔ سمجھ آ رہی؟ اور یہاں تک نہیں، مستدرک کی جو روایت سنا رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے جب واپس آئے نا تو ایک نماز کا وقت گزر چکا تھا۔ ادھر دیکھیے میری طرف، آپ کو لطف آئے گا بات سن کے۔ حضور نے فرمایا یہ بتاؤ نماز کس نے پڑھائی؟ مستدرک شریف۔ اگر کوئی ابھی پڑھنا چاہے تو فیضان صدیق اکبر ہو تو اس کے اندر پڑھ لینا، یہ اس میں بھی ہے۔ یہ دعوت اسلامی والوں نے شائع کی ہے، مکتبۃ المدینہ نے، ذرا پڑھ کے ذرا 500 کتابوں کا مجموعہ ہے، جو پڑھے گا اگر اندر رفس کا کوئی تھوڑا سا اثر ہوا تو نکل جائے گا، تفضیلیت کا ہوا تو نکل جائے گا، ناسبیت کا ہوا تو نکل جائے گا، خارجیت کا ہوا تو نکل جائے گا، پکا عاشق سنی بن جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ ذرا آئیے، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضور ہم نے نماز پڑھی ہے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے۔ اب میرے نبی کا ذرا جواب سننا، وہ میں عربی شریف میں پڑھوں گا تاکہ آپ کو لطف آ جائے۔ آپ نے فرمایا احسنتم، اس کا مطلب ہوتا ہے شاباش، اس کا یہ مطلب ہے۔ فرمایا ویری گڈ، شاباش۔ جیسے کوئی اچھا کام کر کے آئے تو استاد کہتا ہے ویری گڈ، شاباش، 100/100 نمبر ہے۔ سمجھ آئی نا؟ فرمایا احسنتم، شاباش، ویری گڈ۔ ہائے 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 ہائے، مفتی صاحب نے ایک اور لطیف پیارا نکتہ دے دیا، کہتے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے بہت اچھے، بہت اچھے۔ کیا کہنے جناب، سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے شاباش دی صحابہ کرام کو، کیوں؟ اب تو مزاج نبوی سمجھ جاؤ، اب بھی نہیں سمجھو گے خدا کے بندو۔ اور سنیے سنیے، یہ بات پوری تقریر آپ نے سنی ہے اور بڑا ایکٹیو ہو کے سنی ہے، ہم نے بھی آپ کو جگائے رکھا، یہ بات آپ نے ایکٹیو ہو کے سننی ہے۔ تکڑے ہو کے بیٹھو پیر بھائی، توجہ ہے نا؟ یہ میرے طالب علم ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں جناب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، یہ بھی بخاری شریف میں حدیث ہے۔ ایک عورت آئی، اس نے کچھ آقا علیہ السلام کی خدمت سے طلب فرمایا، حضور نے کہا ذرا چند دن ٹھہر کے آنا، روایت میں کسی چیز کا ذکر نہیں کیا تھی، ادھر ہم جانا بھی نہیں چاہتے، مدعا پر آئیے۔ وہ عورت جب باہر گئی نا تو چند قدموں کے بعد پھر واپس آ گئی، اس نے کہا ان لم اجد کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اگر میں آؤں آپ کو نہ پاؤں تو؟ تکڑے ہو جاؤ بھائی، 5 کلو دا سیر نہیں ہلونا، اتھے تکڑے ہو جاؤ، تکڑے۔ خوبصورت بات عرض کرنے لگا ہوں، ذرا جاگ کے بیٹھیے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابی بکر، فرمایا اگر تو دوبارہ آئے اور مجھے نہ پائے تو میرے ابو بکر کے پاس آ جانا، یہ تمہیں تمہارا حق دے گا۔ توجہ رہے، توجہ۔ یہاں پر روایت بین السطور پڑھی جائے تو لکھا ہوا ہے یعنی الموت، اس کے حاشیے کو پڑھا جائے تو لکھا ہے اس عورت نے موت مراد لی۔ حضور اگر میں آؤں اور آپ اپنے رب کی بارگاہ حقیقی میں جا چکے ہوں، آپ ظاہری پردہ فرما چکے ہوں، تو پھر یہ چیز، یہ میرا حق کون دے گا؟ فرمایا یہ میرا ابو بکر دے گا۔ اس شکر کے جاگنے والے سنیو ذرا تکڑے ہو جاؤ، نبی نے 2 اشارے دیے ہیں، پہلا یہ کہ میرے بعد اگر کوئی ولی و خلیفہ ہوگا تو ابو بکر ہوگا، نہیں نہیں ابھی نہیں۔ اور دوسرا اشارہ، اگر کوئی حق دینے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ میں نے کہا جو باہر کی عورتوں کو حق دے سکتا ہے وہ نبی کی بیٹی کا حق نہیں دے سکتا۔ بولو توجہ ہے؟ واہ بھائی واہ، علامہ عدنان صاحب نے نعرہ مارے تھا، مطلب ہے گال دے وچ کچھ ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو مجھے 2 حدیثیں اور یاد آ گئی، اتنی جلدی جان نہیں چھوڑنے والا۔ آپ نے کہا تھا 10:15 بجے تقریر شروع ہوگی، میں ہوں 12:15 ہی جان چھڑاں گا تواڈی۔
नहीं मुझे लेट करना था, अगर किया है तो भाई हम तो आहो हिसाब पूरा करके जाएंगे ना भाई, नाराज तो नहीं हो रहे। गिरामी कदर हज़रात, ये हक़ाइक़ है। और मुझे बात याद आ रही है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा, तवज्जो है साहब हज़रात की, कोई नहीं जितने बैठे हो जरा तकड़े होके बैठना है, एक दूसरे को देख रहे हैं, इनके हाथों की भी ज़ियारत हो जाए। फरमाया हजरत उमर पाक का जमाना था, आप एक गली में जा रहे थे, छोटी एक बच्ची को देखा जो किसी की नौकरानी थी, वो रो रही है, हाथ में खाली बर्तन है। पूछा क्यों रो रही है? उसने कहा मेरे मालिक ने मुझे तेल लेने के लिए भेजा था, मैं दुकान के पास गई, दुकानदार के पास पैसे दिए, तेल लिया, आ रही थी, मुझे एक अटकल लगी, ठोकर लगी, मेरा बर्तन गिर गया, तेल जमीन ने पी लिया, मेरा बर्तन खाली है, मुझे पता है मेरा मालिक मारेगा, दुकानदार मुझे देता नहीं है, जमीन तेल वापस नहीं करती है, मैं रो रही हूं, मेरा क्या बनेगा? हजरत फारूक आजम जलाल में आ गए, आपने बर्तन अपने हाथ में पकड़ा, आपने डोरा जमीन पे मारा और कहने लगे लोकां दा हक खानी है, कट बाहर तेल दा। और जमीन से फुआरा निकला, आपने बर्तन सामने किया, भर गया। मैंने कहा ये वो अबू बकर उमर है जो जमीन को हक नहीं खाने देते, ज़हरा का हक खुद कैसे खाएंगे? तो बताओ ना, जिसको समझ आई है बोले ना। हाय हाय हाय, तवज्जो है जनाब की। आखिरी एक बात सुनाऊं और मौला अली की हदीस, और इसी पे बात को खत्म कर देंगे। भाई एक रिसाला लिखा सैयदी अमीर आले सुन्नत ने, सुन के आपकी सुभान अल्लाह निकल जाएगी मुझे पता है, और ये हर बंदा ले और पढ़े, और आपने ऊपर जिम्मे कर लो, कम से कम 11 रिसाले लेकर मैं जरूर बांटूंगा, बहुत बड़ा सरमाया होगा। उस रिसाले का नाम है हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। ये बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत है, चास्ते होना होनी है, सभी अपने ऊपर लाजिम करो। हम पढ़ेंगे भी सही, बांटेंगे भी सही। उम्मत को जब पता चल गया ना वाकई हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती है, जब ये पैगाम हर बंदे तक पहुंच गया तो हर खटमल जलील भी हो जाएगा, हर लाल बेग की मौत आ जाएगी। तवज्जो तो नहीं ना फरमा रहे आप हज़रात। इस वास्ते ये रिसाला आपने जरूर लेना भी है और तकसीम भी करना है और पढ़ना भी है। आ जाइए हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु अन्हु, आप जलवा करें। एक शख्स आ गया आपके पास और आके कहने लगा मा बालुल अंसार वल मुहाजिरीन, फरमाया मुहाजिरीन अंसार को क्या है? क़द्दिमू अबा बकर, हजरत अबू बकर को तकदीम फजीलत देते हैं, शान बढ़ाते हैं। व अंत औफा मिन्हु, हालांकि आप मेरे नजदीक बेहतर हैं। आपने फरमाया चुप, तेरे नजदीक का क्या मतलब है? तू कौन होता है? हम बताएंगे कौन बेहतर है। मौला अली फरमा रहे हैं, आपने फरमाया सुन, मैंने अपने रसूल पाक से ये सुना है और इस बात को तकड़ा होकर सुन। फरमाया सबसे अफजल अबू बकर है। और आपने यहां पर जो लफ्ज बोले फरमाया वही हाका, हाय हाय हाय, अफसोस तुझ पर, अफसोस जिस पर मौला अली अफसोस करें। वो है जो अली को आगे ले जाए और अबू बकर उमर को पीछे ले आए, उस पे अली अफसोस करते। फरमाया अफसोस तुझ पर, और साथ ही पता क्या कहा? सबकनी इला अरबइन, फरमाया 4 चीजों से मुझ पर फजीलत ले गए। कौन कौन सी? फरमाया सबकनी अल इस्लाम वल इमामा वल हिजरत वल गार व फी रिवायतिन वल हिजरत वस सलात। बोलो सुनियो, बोलो चौपशा बोलो। 4 चीजों में मुझसे सबकत ले गए हैं अबू बकर। ये तो मेरा ख्याल टाइम थोड़ा था, 4 गिनवाई हैं। फरमाए इस्लाम में, इमामत में, मौला अली खुद बयान कर रहे हैं, मैं कह लो तुम्हारा जनाजा अली ने निकाल दिया है। इस्लाम में, इमामत में, हिजरत में, तवज्जो नहीं फरमा रहे, और गार में, और एक रिवायत सलात नमाज में। तो यहां पर एक मुगालता भी दिया जाता है, हिजरत की रात नबी पाक ने बिस्तर अली को दिया था। देखो जिसको बिस्तर दे दिया खिलाफत दे दी। मैंने कहा बे अकल के अंधे, इमाम अहमद रजा के गुलाम की बात सुन, हजरत अत्तार के नौकर की बात सुन, गौसे आजम के कुत्ते की बात भी सुन। कहता क्या है? मैंने कहा जिसको नबी का बिस्तर मिल जाए, अगर वो खलीफा है तो जिसको नबी ही मिल जाए।
یہ آئیے سبحان اللہ. صوفی تگڑے بیٹھے ہو آپ تو پریشان بیٹھے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اور جس کو بستر مل جائے اگر وہ خلیفہ ہے تو ابو بکر کو تو بستر والے نبی ہی مل گئے تھے. کچھ خدا کا خوف کر. یہاں سے ویسے ایک بات ثابت ہو گئی جب اللہ کی راہ میں نکلے تو بستر لے کے نہیں جانا چاہیے, یہ نبی کی سنت ہے. ہائے 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 ٹائم بہت تھوڑا ہے, تم میرے ساتھ چلو تو لطف آ جائے یار. ٹھیک ہے اور جیو 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 بابا جی جیو, واہ واہ جیتے رہیے. وہ کہتے ہیں آج ہم ٹائم نہیں دیکھیں گے لیکن میں دیکھوں گا نا. میرے بزرگ بیٹھے ہیں. بالکل میں آخری بات کی طرح آپ نے فرمایا سن لے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ما ولد فی الاسلام مولود ازکا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر و عمر سوى النبیین والمرسلین. فرمایا اسلام میں کوئی بندہ اتنا فضیلت والا ازکا اطہر پیدا ہی نہیں ہوا جتنا ابو بکر و عمر ہے سوائے نبیوں رسولوں کے. اور یہ حدیث تھی جس پہ میں نے بات ختم کرنی. تکڑے ہو کے بیٹھیے گا, تکڑے ہو کے. حضرت علی تشریف فرماتے, حسن بن کثیر اس کو بیان کرتے ہیں جامع الاحادیث کے اندر بھی یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس کو لکھا, کنز الامال کے اندر علی المتقی الہندی نے اس بات کو لکھا. توجہ ہے نا, شوق پورا کر دے نا. جو کہتے ہیں وہ تو جناب شریف ہو تو کہہ دیتا ہے کہ پہلا افضل ہوتا, میں کہا نہیں ہوئے. یہ بات بھی سنو, حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا آپ کے خدمت میں آ کے کہتا ہے من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اس کو بتایا ابو بکر, ثم من عمر, ثم من عثمان. لیکن بات نہیں نا ختم ہوئی. کئی ہوتے تھے نہیں ہم پوچھیں گے, ایک اور آ گیا, اس نے آ کے ایک نیا طریقہ, اس نے کہا یا امیر المؤمنین انت خیر الناس بعد رسول اللہ. اے امیر المؤمنین علی, آپ رسول پاک کے بعد افضل ہے. آپ نے فرمایا لا, چپ, نہیں تو غلط کہہ رہا ہے. اب علی کا انداز دیکھنا, غلام علی جاگ کے بیٹھے ذرا. آپ نے فرمایا حل رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بتا تو نے حضور کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا لا. فرمایا حل رأیت ابا بکر و عمر, تم نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے؟ کہتا ہے لا. آپ نے فرمایا لو قلت رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقتلتک, اگر تو کہتا نا کہ میں نے نبی پاک کو دیکھا ہوا ہے تو پھر تو یہ بیان کرتا کہ میں افضل ہوں اور ابو بکر و عمر نہیں افضل, تو میں تجھے ویسے ہی قتل کر دیتا. اور فرمایا اگر تو کہتا کہ میں نے حضرت ابو بکر و عمر کو دیکھا ہوا ہے, یعنی سارے صحابہ کی بات یا سمجھیے گا, پھر تو کہتا کہ علی کی شان زیادہ ہے اور ابو بکر و عمر کی کم ہے, تو فرمایا میں تجھے سزا دیتا, سزا. اب جو علی کی سزا برداشت کر سکتا ہے وہ لگا لے نعرے دمادم مست کلندر. اخی علی دا پہلا نمبر, میں کہے نعرہ لا دمادم مست کلندر ابو بکر دا, دمادم مست کلندر. یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ. افضلیت ابو بکر صدیق کا عقیدہ بھی یاد رکھو, ہر فتنے سے بھی بچو, اور جتنے اپنے علماء اہل سنت راسخ فی العقیدہ ہے ان تمام کے ساتھ محبت کرو. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے, وابستہ ہو جائیے, محبت فرمائیے. آپ ہی کے تعاون سے اتنی بڑی تنظیم و تحریک چل رہی ہے, ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں, شاباش بھی دیتے ہیں. جمیع مشائخ علماء جتنے آئے, میں سب کے نام نہیں جانتا, معافی کا خاص گار ہوں, لیکن مفتی اہل سنت حضرت علامہ